غم انسان کو اندر سے ختم کر کے رکھ دیتا ہے. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے، دو چیزیں میں تمہیں نہیں دوں گا، نہ تمہارے پاس کوئی خوف رہے گا نہ غم. ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اس زندگی میں پہچان جائے. ابلیس نے ایسا چکما دیا، یہی پھل تو ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دلا دے گا، اس کو کھا لو گے تو لازوال دولت، لازوال بادشاہت بھی ملے گی. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کو تفقہ فی الدین کی خوبی دے دیتے ہیں، استعداد دے دیتے ہیں، اپنے راستے کی طرف بلا لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا کیونکہ وہ آپ کو پیدا کرنے والے رب کو جانتے تھے، اور آپ کے اندر جا کے وہ یوں ٹہل رہے تھے، ساری دنیا حیرت زدہ تھی. اس رب نے اگر ایک عمل بھی قبول کر لیا نا، بس جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ کافی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے: پڑھو پڑھو پڑھو. کوئی شخص مانگ کے پیٹ سے علم حاصل کر کے نہیں آتا. بڑا سا ایک ادارہ ہوتا، اس میں سکون سے بیٹھی ہوتی، ہم تعلیم دے رہے ہوتے، بس ٹھیک ہے، کافی تھا. لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے دور دور سے آ جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہمیں اپنے بچوں کو وہ خواب دینے ہیں. اللہ کی قسم لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں. تو واللہ اگر دین کے بارے میں آپ زندگی برتنے کے طور اعتبار کو کھوج کے دیکھیں گے، مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا ہمیں کب آتا تھا. شکر ہے کہ اب وہ آموزاریاں اپنے رب کے آگے کرنے آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں برکتیں ہوں آپ پر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کو قبول فرما دے. آمین ثم آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر لا بٹھایا ہے، تو میں آپ کے سامنے انسانی تاریخ کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں یہ سارے واقعات آپ لوگوں نے بارہا سنے ہوں گے، بتائے ہوں گے اپنے جنریشنز کو بھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے آزما لیا. صرف بات اتنی تھی، ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا تھا، اور ابلیس نے ایسا چکما دیا کہ یہی پھل تو ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دلا دے گا، اس کو کھا لو گے تو لازوال دولت، لازوال بادشاہت بھی ملے گی. اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدم بھول گیا، آدم علیہ السلام بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور آپ سوچیں یہ ساری انسانیت کے لیے کتنا بڑا فیصلہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور انسانوں کے لیے خیر. اہبطوا منہا جمیعا، سب یہاں سے اتر جاؤ، اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے، اب آپ کا ہوم لینڈ یہ زمین ہوگی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا، نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ غم. اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یا سنتے ہیں تو پڑھتے اور سنتے ہوئے انسان کو یقین آتا ہے، لیکن جس وقت انسان کسی صورتحال سے گزرتا ہے نا، چکھتا ہے. اگر یہ کسی کھانے کی خوشبو ہمیں اچھی لگتی ہے، خوشبو بتاتی ہے کھانا بہت اچھا ہے، لیکن ٹیسٹ کرنے والے کو زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے جب کوئی چکھ لیتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری ہدایت ہے نا، میری طرف سے جو علم آیا ہے، اگر آپ اس کی پیروی کرو گے، آپ اس کو برتو گے، آپ اس کو اپنا لو گے،
تو دیکھو دو چیزیں میں تمہیں نہیں دوں گا، نہ تمہارے پاس کوئی خوف رہے گا نہ غم۔ دنیا میں صاحب فہم لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کو جانتے ہیں کہ خوف اور غم کی زندگی میں کیا قدر و قیمت ہے۔ ڈس بیلنس انسان کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں جھول کہاں سے آتا ہے؟ وہ امجد اسلام امجد کہتا ہے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو ہم ایسی چیزیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا۔ یاد رکھو کہ غم انسان کو اندر سے کیسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہر نبی کے دور میں پورا۔ میں نے ابھی صرف غم کی بات کی ہے، اور خوف اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسانی زندگی میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ دیکھیں کیا وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ غم کہاں تھا، خوف کہاں تھا؟ اتنا بڑا الاؤ، سب لوگوں کے اندر ایموشنل ڈس بیلنس تھا، جذباتی طور پر ناہموار تھے، غصہ، اینگر شدید کہ بس چلا کے راکھ کر دینا، کچھ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے اللہ کی ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ سکون، ایسا سکون آگ کے کنارے صرف آگ نہیں تھی، وہ تو پورا جہنمی تھا، کیونکہ پہاڑوں جتنی آگ تھی۔ اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر کون اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے قائم رہ سکتا ہے؟ یقین آگ پہ کرے یا اللہ پہ؟ امتحان تو ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو کچھ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ آگ کو پیدا کرنے والے رب کو جانتے تھے۔ اب دیکھیں امتحان کے بغیر انسان کو کیسے پتا چلے میں کہاں ہوں، میرا یقین میرے رب پہ ہے یا دنیا کے اسباب پر؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کام بنانے والا۔ جسٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، پھینکنا بھی کوئی آسان تھا؟ اتنے بڑے پہاڑ کے اوپر پھینکنا تھا، منجنیق اس دور میں ہوتی تھی، جیسے پتھر کے یا توپ کا گولا ہوتا ہے نا، دور تک کیسے پھینکتے ہیں، اسی طرح سے اس میں رکھ کے پہاڑ جیسی آگ کے اوپر پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ سکون سے اس کے اندر بیٹھے، لوگوں نے پھینکا، حیرت زدہ تھے سب، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے پرسکون رہے، اور آگ کے اندر جا کے وہ یوں ٹہل رہے تھے، ساری دنیا حیرت زدہ تھی، کوئی آگ کے اندر یوں چہل قدمی کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ جیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہی تو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالے بغیر ایسا یقین بھی نہیں دیتے، یقین کا پتہ بھی تب چلتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سکون سے چلتے پھرتے رہے، اور پوری قوم غیظ و غضب میں لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ اور آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایگوسٹک نہیں ہوئے کہ میں بڑی چیز ہوں، اس وقت بھی حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تب بھی شیطان حملے کرتا ہے، اسے ایگوسٹک بنا دیتا ہے کہ تیری ذات بہت بڑی، تیری بات بہت بڑی، تو ہی تو ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب پوری آگ سے سکون کے ساتھ نکل کے آ گئے، ایسے جیسے باغ میں چہل قدمی کرنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اب یہ لوگ اس قابل نہیں کہ آپ ان کے درمیان رہیں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں، آپ اس سفر کو دیکھیں، عراق سے نکلے، مصر میں آئے، ایک اور امتحان منتظر تھا، اور اب کی بات جو ہے وہ مثلا بہت ہی زیادہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، لیکن اللہ کی ہدایت کے ساتھ جینے والا کیسے زندگی جیتا؟ ہم نے بھی تو آخر ڈیسیژن کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کے یا اپنی مرضی کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، ڈاؤٹس کے ساتھ جینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ نے ایک بادشاہ کے، یعنی میں یہ تو نہیں کہتی اس کے چنگل سے نکلے، ایک بادشاہ کا جو یعنی اس کی جو بڑائی تھی، جب وہ جل کر خاک ہو گئی، جلانا تو ابراہیم علیہ السلام کو چاہتا تھا، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا چیز جلی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت، اس کی قوت کو جلا دیا تھا۔ قدرت تو اللہ کے ہاتھ، قدرت تو اس کی ہے نا، قوت تو اس کی ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کی۔ اللہ از آل پاور، کوئی پاورفل نہیں ہے،
اللہ ہر پاورفل کو دکھا دیتا ہے کہ قوت اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ سے نکلے، دوسرے بادشاہ کے علاقے میں جانا تھا. اس بادشاہ نے طے کر رکھا تھا کوئی حسین عورت میرے علاقے میں اس وقت تک انٹر نہیں ہو سکتی جب تک میرے پاس اسے نہیں بھیجا جاتا. آپ سوچیں سیدہ سارہ خوبصورت بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی بیوی، اور بادشاہ کے کارندے لے گئے. کوئی مرد لے کے جائے نا تو بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی کی بیوی کسی عورت کو لے جائے نا پھر تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ جیتے تھے. انہیں پتا تھا میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا. کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی کے سامنے کوئی بات نہیں رکھی. اور ابراہیم علیہ السلام انتظار میں رہے. حضرت سارہ کو جس وقت بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا. تو اب دیکھیں اللہ کے ساتھ جینے والا، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جینے والا کیا کرتا ہے. حضرت سارہ نے اس وقت توسل اختیار کیا. توسل کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو بادشاہ کا یوں ہاتھ بڑا پتھر یا لوہے جیسا ہو گیا. بادشاہ زیرک تھا، سمجھ گیا، لیکن کتنی نادانی ہے. ہمیں بھی اپنے طور پر غور کرنا ہے. کبھی کبھی یہ غلط فہمی اچھے بھلے یقین رکھنے والے مسلمانوں کو بھی ہو جاتی ہے. بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ عورت ضرور کوئی ایسی پاور رکھتی ہے جس نے مجھے اس آفت میں مبتلا کر دیا. کہنے لگا اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. اب سوچیں ایک مظلوم عورت ہے، اور مظلوم عورت کے پاس، مجبور عورت کے پاس کوئی سہارا نہیں. اس نے سہارا نہیں مانگا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرا اللہ ہے نا. قرآن کے ساتھ جینے کا یہی مطلب ہے. کوئی یہ یقین کر لے میرا اللہ ہے نا، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جینے کا یہی مطلب ہے. جیون میں، زندگی میں ہم یہی تو غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے پاور کسی اور کے ہاتھ میں. تو سیدہ سارہ کو دیکھیں، پاورفل کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھا تھا، اور بادشاہ جو ہے اس کو اعتراف کرنا پڑ گیا کہ پاور اس عورت کے ہاتھ میں ہے. جسٹ امیجن، آپ اندازہ کیجئے. اور پھر جس وقت بادشاہ نے زیادہ آہوزاری کی، آپ سوچیں ایک مجبور عورت آہوزاری نہیں کر رہی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر دو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا یقین اللہ پر ہے اس کا کسی بڑے سے بڑے انسان پر کیا یقین ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ لمحے بھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ذلیل کر کے اس عورت کے سامنے رکھ دیا. پاورفل اللہ ہی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انسان کو یقین نہیں آتا. قرآن کے ساتھ جینے والا، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جینے والا یہ سیکھ لیتا ہے اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جس سے چاہتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں. تو سیدہ سارہ نے دوبارہ دعا کر دی کہ یا اللہ تو اس بادشاہ کو ٹھیک کر دے. اور بادشاہ کا ہاتھ پھر جب اب ٹھیک ہوا تو بادشاہ نے وعدہ پورا کیا. سیدہ سارہ کو مالا مال کر دیا، مال بھی دیا، اور تحفے میں شہزادی بھی دی جس کا نام ہاجرہ تھا. اب سوچ سکتے ہیں عراق سے کیا موومنٹ چلی تھی، اور کس طرح سے مصر میں آئی موومنٹ. عراق میں بھی یقین تھا، مصر میں آپ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین تھا، لیکن پہلے ایک فرد کا یقین ہمیں نظر آتا ہے، اب دو ہو گئے، ایک کے ساتھ ایک. سیدہ سارہ جب بادشاہ کے پاس سے لوٹیں تو آپ سوچیں مصر میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو. سکون کے ساتھ رہے بھی، اور ساتھ میں سیدہ ہاجرہ جو حضرت سارہ کے پاس آئیں، انتہائی اچھے اوصاف والی خاتون تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سیدہ سارہ کے دل میں ڈالا کہ یہ لڑکی جو ہے میں اپنے شوہر کو ہبہ کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کس طرح سے مکہ کی سرزمین میں اس وقت چھوڑا گیا جب وہاں پہ کوئی چرند پرند، کوئی جنگلی جانور نہیں تھا، پانی نہیں، کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں. میں ضرور یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں، جس مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، اسی مٹی سے سیدہ ہاجرہ کو بھی بنایا، سیدہ سارہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو، انبیاء کو بھی اسی مٹی سے بنایا گیا. ان کے اندر بھی ویسے ہی جذبات تھے، ان کے لیے بھی زندہ رہنے میں اسی طرح کی مشکلات بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں جیسے ہماری زندگی. ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں، شاید لفظ سمجھتے ہیں لیکن برتتے نہیں ہیں. اور
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ہدایت، اللہ کی وحی کو لفظوں کی صورت نہ پڑھیں، برتیں، اس کے ساتھ جئیں۔ اس کے ساتھ جینے والا جو ہے وہ اس دنیا کو بھی جنت بنا لیتا ہے۔ ریلی یہ یعنی ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارا دنیا میں رہنے کا، کہ دنیا کے لیے مال چاہیے، اقتدار چاہیے، آپ کی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، آپ کے باقی معاملات ہیں، دینے والی ذات تو وہ ہے۔ میں جب اپنی ماؤں کے، ہماری اصل مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا، سیدہ سارہ، سیدہ ہاجرہ، سیدہ عائشہ، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ اور اسی طرح سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقین آتا ہے دل کو کہ جو زندگی انہوں نے گزاری، انہوں نے جو نفع حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی نفع حاصل کریں۔ اب سوچیں ہم سب کتنا دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ کے گھر جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانا، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے اس گھر کو دیکھیں، اس گھر میں جائیں۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے گھر میں جانے والوں کو بھی ثواب دیا ہے، عمرے کا ثواب کتنا بڑا ہے، اور پھر حج کا ثواب، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے گویا رسول اللہ کے ساتھ حج کیا، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا۔ تو ہم عمرہ اور حج کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اب سوچیں جن کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنا ممکن ہوا وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا تھا۔ اس عورت کی صفات کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو، اربوں انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب کیا، عبادات کرنی ممکن ہوئی، وہ سجدے، وہ رکوع، وہ طواف، وہ اعتکاف، وہ عمرے، وہ حج نصیب ہوئے۔ سیدہ ہاجرہ کے اندر کیا خصوصیات تھیں؟ مجھے ان کی کچھ باتیں ضرور سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنانے کے بعد انسان کی زندگی میں کتنی بڑی چینج آتی ہے۔ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ایک ڈیزرٹ میں، صحرا میں لے کے جائیے، جہاں آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بستر نہیں، تن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، کوئی برتن نہیں، کھانے کے لیے صرف ایک پوٹلی میں کھجوریں اور ایک مشک پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور ایک تن تنہا عورت اپنے بچے کے ساتھ اس صحرا میں اکیلی چھوڑی جا رہی، نہیں معلوم یہاں کون آئے گا، کون گزرے گا، کیا بنے گی۔ صرف اپنے شوہر سے سوال کرتی ہیں کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم بھی بوجھل ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والی اس عظیم خاتون کے اندر کیا چیز ملتی کہ اپنے شوہر سے جب پوچھتی ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتے، پھر کہتی ہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں، پھر کہتی ہیں کیا غم ہے، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب سوچیں اس صحرا میں ضائع ہونے کا کون سا سبب تھا جو موجود نہیں تھا؟ سورج کی تپش نہیں تھی، سورج یا ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی سایہ مکان، کوئی درخت بھی نہیں تھا، پانی وہاں نہیں تھا، کھانے پینے کو وہاں کچھ نہیں تھا، چرند پرند وحشی جانور بھی نہیں تھے، کوئی زیرو نہیں تھا، سناٹے، تنہائیاں، اور اسباب زیرو ہو گئے، زیرو اسباب کے ساتھ، یعنی کوئی زندگی گزارنے کے لیے سامان موجود نہیں ہے۔ ایک عورت کا یقین ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، جس نے سارا جہان بنایا، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کر سکتا، بے سبب تھوڑی لے کے آیا وہ مجھے یہاں۔ اس یقین کے ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس طرح اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ان کی نسل سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیسے نہ کروں جنہوں نے اللہ کی ہدایت پہ عمل کیا تھا۔ کتنا یقین تھا جب ان کے والد نے تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ سوچیں جس گود سے وہ بچہ پروان چڑھا تھا انہوں نے اپنی ماں کو صبر کرتے دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے دیکھا تھا، کبھی شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ سوچیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے، آپ کی گردن پر چھری رکھی ہوئی ہے، اور چھری کے نیچے آپ سکون میں، اطمینان میں ہے، اور جس باپ کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بھی اطمینان میں ہے۔ ذبح ہونے سے پہلے جب ڈیسیژن لیا تھا، ایک لمحے میں آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کی کتاب ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، محمد رسول اللہ کے پاس آئی، ہر ہدایت میں دو بنیادی صفات، مصیبت آئے تو صبر کرو، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ مصیبت میں اگر شور مچائیں اور نعمت ملے تو اترائیں، یہی تو ابلیسیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے تو بچانا چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جیتے ہیں نا، اللہ کی ہدایات کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں، اس رویے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔
اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اتنا اچھا بیٹا کس نے تربیت کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں تھے نہیں، اسکول وہاں کوئی تھا نہیں. وہ کون تھی؟ وہ ایک صابرہ ماں تھی، وہ ایک توکل کرنے والی ماں تھی، جس کی وجہ سے نسلوں کے اندر وہ صبر ٹرانسفر ہوا، اور ٹریول کرتے کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وہ خصوصیات پہنچی. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام، آخری وحی نازل کی. میں جب اس سفر کو یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ساری انسانیت کے لیے آسان کر دیا، انہیں سمجھا دیا کہ جیسے محمد رسول اللہ کی تربیت ہوئی، جیسے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے سیکھا، ہمیں بھی اسی طرح سے سیکھنا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے اس پہ عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات پہلی وحی میں ارشاد فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو پڑھو پڑھو. دس از اسلام. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے، پڑھو پڑھو پڑھو. رسول اللہ نے بھی جب سے نبوت آئی آپ نے خود بھی پڑھا، آپ نے پڑھایا، صحابہ کرام نے بھی پڑھا. پھر ایسا نہیں ہوا کہ ان کی زندگی میں کوئی وقفہ آیا کہ ایک سال کے لیے پڑھ لیا یا ایک بار پڑھ لیا، کیونکہ یہ تو زندگی ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچی نے چائے بنانی ہو نا شروع میں تو اسے سمجھ نہیں آتی. ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب کسی کو کوئی کام نہیں آتا تو کیا طریقے سامنے آتے ہیں. ینگ بچی، اچھا ہوا یوں کہ میں نے کہا کہ آپ 2 کپ گرم پانی یعنی 2 کپ پانی بوائل کر لو. آپ امیجن کریں گے، ہم سوچ نہیں سکتے، کسی سے توقع نہیں رکھ سکتے. ایک 20-22 سال کی لڑکی یہ نہیں جانتی کہ 2 کپ پانی گرم کرنا کسے کہتے ہیں. اس نے 2 کپ پانی کے بھرے اور اسے ایک یعنی پین میں رکھا اور اس کو بوائل کرنا شروع کر دیا کہ 2 کپ جو ہے پانی گرم ہو رہا ہے. آج وہ بہت اچھی کوک ہے، بہت اچھا پکاتی ہے. مجھے رسول اللہ کی بات سچی لگتی ہے اور میرے دل کو یقین ہے. آپ نے فرمایا تھا کوئی شخص ماں کے پیٹ سے علم حاصل کر کے نہیں آتا. العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھے بغیر نہیں آتا. جیسے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں نا، ایسے ہی صبر بھی سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی شکر بھی سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی زندگی سیکھنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ اس کو سیکھ کے ہم اپنی زندگی کو برتنا سیکھ سکیں. جس سوسائٹی میں یہ کتاب مردوں پر پڑھی جاتی ہو، دیواروں پر لٹکائی جاتی ہو، گلے میں لٹکا لی جاتی ہو، بیماروں پہ پڑھ کے پھونکی جاتی ہو، دولہا دلہن کو جس کے نیچے سے گزار کے سمجھا جاتا ہو کہ بس اب یہ پار ہیں، اس سوسائٹی کے لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا، زندگی سکھانے کے لیے آیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ جینے کا مطلب ہے قرآن پڑھیں، پڑھتے ہی رہیں، سیکھیں، سیکھتے رہیں، سیکھیں اور سکھائیں. رسول اللہ نے کتنی سادگی سے یہ بات کہی تھی. طریقہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. سیکھو اور سکھاؤ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد بس اسی کا یہ کام ہے، وہ یہ کام کرے گا اور باقی سارے اطمینان سے جو جی چاہے جیسے جی چاہے زندگی بسر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. میں سیکھنے سکھانے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدنا معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے پوچھا کہ آپ جب جاؤ گے تو لوگوں کو کیا سکھاؤ گے. اب ایک گورنر ہے جس نے لوگوں کے درمیان امن و امان بھی قائم کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹو کام بھی کرنے ہیں، بہت سارے معاملات کو نبھانا ہے، اور آپ کو اس سے یہ سوال ہے کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو لوگوں کو سب سے پہلے کیا سکھاؤ گے. تو انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہونے کی گواہی دوں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا. آج کی دنیا میں کتنی بڑی چینج آئی ہے. ایک پوڈ کاسٹ نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. انڈیا میں کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مسلمان ہو گئے ایک پوڈ کاسٹ کی وجہ سے. کسی ایتھیسٹ کو اللہ کے ہونے کا یقین دلانا، دلائل دینا اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا کتنا مشکل تھا. میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں میں سے جو یہ کام کرے اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر جو پوڈ کاسٹ
زبردست ہے. میں یہ کہتی ہوں ایسے دل چاہتے, اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان اتنے دلائل تو دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں کہ اللہ ہے, طاقتور ہے, عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت بھی وہی دیتا ہے, پاور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کا اپنی ذات کو یقین دلانا بھی کافی مشکل کام ہے, سیکھنا پڑتا ہے, صرف لفظوں سے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر سکھاتے ہیں صورت حال میں ڈال ڈال کے. پھر جس کو یقین آتا ہے نا, اس یقین کی وجہ سے سب سے بڑی تبدیلی جانتے ہیں کہاں آتی؟ اخلاق میں. جو اللہ پر یقین کرتا ہے نا, اسے صبر بھی آ جاتا ہے, وہ توکل بھی کر سکتا ہے. تو جو شکی ہوتا ہے نا, نفاق کے ساتھ صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, غم برداشت کرنا مشکل ہو جاتے ہیں, شکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حیا ایمان کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. عدل ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کے بغیر انسان عدل والی زندگی نہیں بسر کر سکتا. عدل کا مطلب صرف عدالتوں میں عدل نہیں ہے. انسان عدل کو اپنانے کا پابند ہے, لیکن ایک انسان اگر عدل سیکھتا نہیں ہے تو کرے گا کیسے؟ اپنی نسلوں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو زندگی سیکھنے کا نام ہے, اور انسان اس زندگی کو سیکھنے کے لیے لفظوں کا سہارا تو لیتا ہے, لیکن لفظوں تک ہی رہ جائے تو زندگی نہیں آتی. زندگی برتنے کا نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں کیا کچھ نہیں سکھایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. مجھے قرآن مجید کی وہ مثال بہت زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے. میرے والد نے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے اسے ڈرا کیا, پھر اس کے لیے ڈرا کر کے پھر اس میں رنگ بھرے, پھر اس میں وہ ساری چیزیں لکھی بھی. قرآن کی مثال ہے مومن کی مثال, ایک پاک ذات درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ جو قرآن میں مثال آئی ہے پاک ذات درخت کی, وہ کون سا درخت ہے؟ کسی نے کہا وہ فلاں درخت ہے, فلاں درخت اندرائن کا درخت ہے, کسی نے کہا صحرا میں فلاں درخت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا میں کہوں وہ تو کھجور کا درخت ہے. کہنے لگے لیکن اتنے بڑے صحابہ کو دیکھ کے میں نے کہا گستاخی ہو جائے گی کہ سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, سیدنا عمر بیٹھے ہیں, پھر میں آگے بڑھ کے کیسے کہہ دوں. سیدنا عمر نے اتنا افسوس کیا, اس پر 20 سے زائد احادیث ہمیں ملتی ہیں بخاری میں کہ کتنا زیادہ انہیں افسوس تھا, کاش عبداللہ تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو وہ درخت جو یعنی جس کے ساتھ مثال دی ہے, آپ سوچیں اس کا پھل کتنی اونچی جا کے لگتا ہے, اور اس کے پھل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا یعنی محفوظ کر دیا. اور اس کی آج بھی ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کھجور مکمل ڈائٹ ہے. اور آپ سوچیں کہ اس کی شاخیں, اس کھجور کا تن, ہر ایک چیز نفع مند ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن کو اتنا نفع مند دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہو کہ اس کو طوفان, آندھیاں اسے ہلا نہ سکیں. تو سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پر یقین ہے, آخرت پر یقین ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما ہونے پر, ہادی ہونے پر یقین ہے, کتاب پر یقین ہے, کتاب ہمارے لیے آئی ہے, ہماری زندگی اس کتاب کے مطابق ہونی چاہیے, اور تقدیر پر یقین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین کرنا, اس میں راضی رہنا, یہی تو اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا, وبمحمد نبی رسولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو ایمان تو اسی کا ہے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے. اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے یا آپ سے سوال کرے کہ آپ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو, تو ہر ایک کہے گا بالکل راضی ہیں. لیکن اللہ کی تقدیر میں اگر ہمارے لیے کوئی صدمہ لکھا ہے, یا ہمارے لیے کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے زندگی میں جہاں یعنی انسان کا کب جی چاہتا ہے وہ کسی مصیبت, آفت یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو, لیکن اگر اللہ کی تقدیر میں ایسا لکھا جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کھو گیا, حضرت یوسف علیہ السلام, تو یعقوب علیہ السلام نے ایسا صبر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صبر جمیل قرار دیا. اور آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سکن ڈیزیز میں مبتلا کہ 18 سال تک اس ڈیزیز میں مبتلا رہے, لیکن صبر کیا. تو صبر ایوب آج سب کے لیے مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے, ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم صرف اللہ کی ذات پر یقین کر کے اسی کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں. یہ یقین اترے ہمارے اخلاق میں, اترے ہماری عبادات میں, اترے ہمارے معاملات میں. جب ایک شخصیت کی تعمیر ہو تو وہ صرف اپنے گھرانے, اپنے خاندان کے لیے نہیں. جیسے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, مثال کے طور پر مرد کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ کمائے کیوں نہیں, اس کا فرض ہے وہ کمائے گا, لیکن کیا وہ صرف دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوا؟ ایک عورت
گھر سنبھالے گی, بچوں کو سنبھالے گی, ہاں سنبھالے گی, یہ اس کے فرائض میں سے, لیکن کیا وہ صرف یہی کام کرے گی؟ باقی ٹائم جو ہے بگ چغلی پہ لگا دے گی, چغلی میٹنگ پہ, یا ارد گرد جو ہے وہ گھرانوں کی تباہی کے لیے وقف کرے گی وہ ٹائم؟ اس کے پاس جو وقت ہے, مرد ہوں یا عورتیں, سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا تو ہونا ہے, اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں, اس پیغام کو اپنے تک نہیں رکھنا, اس پیغام کو دنیا بھر تک پھیلاؤ, پہنچاؤ. تو جب ہم خود اپنی زندگی میں اسے اختیار کریں گے تب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں, پھر ہم اسے دنیا بھر تک پہنچائیں. قرآن مجید کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. جیسی زندگی سیکھ لی ہے ویسے ہی زندگی نہ گزاریں. کیا رسول اللہ جب آئے تھے تو عربوں کے یہاں بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی؟ کیا اسی سوسائٹی میں بیٹیاں رحمت قرار نہیں دی جانے لگی تھی؟ کیا بیٹیوں کو, یعنی ایک سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی چینج ہے جو اس کتاب کی وجہ سے آئی. ایک طرف تو انہیں بولنے کی اجازت نہیں, تعلیم کا حق نہیں, انہیں مہر کا حق نہیں, انہیں یعنی جائیداد میں حق نہیں, ان کو ایسے یعنی جیسے مٹی ہے, شاید یعنی کہ جانور ان کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل تھے, ان کی زمینیں, ان کے باقی معاملات زیادہ اہمیت کے حامل تھے. عورت کی ذات کی تو قدر و قیمت نہیں تھی. اور آپ سوچیں اتنی بڑی چینج اس سوسائٹی میں آئی کہ وہی عورت تھی کہ جس کو جائیداد میں سے بھی حصہ ملا, اسے تعلیم کا حق بھی ملا, اسے بولنے کی, رائے دینے کی بھی آزادی ملی, اس کی بات بھی قابل عزت ٹھہری. احادیث کے ذخیرے میں 2210 احادیث سیدہ عائشہ سے مروی ہمیں ملتی. اور عنایت النساء کے نام سے کتاب ہے, اور بہت ساری کتابیں ایسی لکھی گئی جس میں خواتین کی خدمات ہیں کہ اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے خواتین نے کیا فرائض انجام دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار تو پیدا نہیں کیا. تو یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس قرآن کو صرف ایک بار سیکھیں نہیں, اس قرآن کو برتنا سیکھیں, عمل کرنا سیکھیں, اور اس قرآن کو صرف اپنے گھر تک لمیٹڈ نہ رکھیں. اس قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک, دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کس کے لیے کتنا وقت ہے, یا کتنی صلاحیت ہے, یا کتنے اس کے پاس مواقع ہیں. جو کمی کرے گا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو جو زندگی ملی ہے, زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے. اپنی زندگی کو خواہشات کے لیے وقف نہ کریں. ڈیزائرز, خواہشات انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جس کے لیے خواہش خدا کا درجہ رکھتی ہے؟ تو ہم ایسی سوسائٹی میں جیتے ہیں جہاں کھانا پینا ہی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اب دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں جتنی فوڈ چینز ہیں انٹرنیشنل اور پھر پاکستانی فوڈ چینز ہیں, بچوں کی ڈیلیوریاں ہی ختم نہیں ہوتی, ریسٹورنٹس میں جانا, نت نئے کھانے, دنیا بھر کے کھانے ٹیسٹ کر کر کے لوگوں کو یعنی ایک شغل ملا ہوا ہے کس طرح سے سب لوگ اکٹھے ہوں کھانے پہ. اچھا کھانا کھانے سے کس نے روکا ہے؟ نہیں روکا. لیکن زندگی کا مقصد تو صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے کی گردی زندگی گھما دے. اور دیکھیں ہمارے تو اشتہارات, ایڈز, ایک دفعہ کوک کی ایڈ بنی تھی, اس میں کھا لے پی لے جی لے, کہ کھاؤ گے کھاؤ پیو گے تو یہی جیون ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بکری, کتا, بلی, شیر, پرندے, اور ہمارے میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی کھاتے پیتے, ہم بھی کھا پی کے چلے جائیں. تو یہ دماغ اللہ نے کس لیے دیا تھا, اور اللہ نے اپنی روح کیوں پھونکی تھی؟ اس لیے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں, اور کھانے بنانے کے لیے. یہ زندگی کا حصہ, پارٹ آف لائف ہے, لیکن کھانا پینا از ناٹ ایوری تھنگ. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا لباس پہننا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں ہے, لیکن ساری زندگی اسی کے گرد گزار دیں. اچھے گھر, ٹھیک ہے, سب چیزیں, آپ کے رشتے, تعلقات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جو دنیا میں کرنا وہ تو کرنا ہے, لیکن اپنی مرضی سے مت کرو, یہ دیکھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں, یہ سب کچھ کس طرح سے انجام دینا. اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا کہ آپ قرآن کی تعلیم بھی دیں اور آپ عمل کر کے بھی دکھائیں. اور رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. جس اللہ کے گھر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, اس کو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ ہم سب مل کے اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے وہ کام کر جائیں کہ آئندہ آنے والے ہمارا کوئی بچہ جو پیدا ہو تو وہ انجانے میں ہی زندگی بسر کر کے اپنے رب کے پاس نہ پہنچے. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہو جائے.
یہ کام کسی اکیلے نے نہیں کرنا. اللہ کے گھر کسی کی میراث نہیں ہوتے, یہ سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ کسی ایک فرد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایک آرگنائزیشن کے لیے فکس نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر اس لیے بنتے ہیں کہ ان گھروں میں اللہ کا نام بلند. تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آئیے ہم ایک مرکز کو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ فنکشنل کریں گے. لوگوں کے لیے نفع مند ہوگا تو ایسے ہزاروں مراکز انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پر کام کرنے کے قابل ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرتے, ہمارے دلوں کے اندر گنجائش بنائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں, یا اللہ آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ تو انہیں چن لے اپنے کام کے لیے, انہیں اپنے کام کا بنا لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو بھی اس تعلیم سے روشن کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر فرد کے توسط سے خیر کے سلسلے کو سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے تو اس قرآن کو اور محمد رسول اللہ کو ہمارا شفیع بنا دے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں اپنی ٹیم کو, اور آپ لوگوں کو دعوت دی, لیکن میں خصوصی طور پر یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی اللہ کے گھر بنتے ہیں تو اللہ کے گھروں کے بنانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال لگاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں, کچھ لوگ آگے بڑھ کے اس کو ممکن بنا دیتے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ اللہ کی رحمت سے یعنی اس کے لیے, اس کے بنانے کے لیے اور پیچھے یعنی ایفرٹس کرنے کے لیے فائزہ کو بھی بہت موقع دیا. تو میں ضرور چاہتی ہوں فائزہ کہ آپ اس گھر کی سٹوری لوگوں کو سنائیے کہ کس طرح سے آپ کے لیے ممکن ہوا کہ آپ اس کا میپ بنوانے میں بھی, پھر اس کی کنسٹرکشن ٹیم کے لیے, پھر باقی معاملات میں بہت سارے افراد شامل ہیں ماشاءاللہ جو پیچھے کام کرتے رہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مالی طور پر تعاون کرتے رہے, لیکن کسی یعنی پروجیکٹ کو اپنا بنانا اور اس کے لیے زندگی بسر کرنا, دن رات بسر کرنا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, قبول کرے عابدہ کی نیکیوں کو بھی. اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے یہ بات کسی کے سامنے آئے, میں اپنی نیکی کو چھپا کے کرنا چاہتی ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو بحریہ کی ٹیم ہے, ہماری جو سکھ چین کی ٹیم ہے, اور ارد گرد کے علاقوں میں جتنے بھی افراد ہیں, جو لوگ بھی اس کام میں شامل رہے, اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمتوں سے آباد کرے, اور یہ ایک خیر کا نشان اور برکتوں کے ساتھ اس علاقے کے لیے اور دنیا بھر کے لیے مفید ثابت ہو. تو میں فائزہ چاہتی ہوں کہ آپ آؤ اور بات کرو. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوشش ہے جس کی جانب سے بھی ہے, ابھی میں استاذہ کا لیکچر جب سن رہی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو اصل چیز تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اس زندگی میں پہچان جائے, اور اگر اس پہچان کے بغیر والی زندگی ہوگی تو وہ اتنی خالی پیلی زندگی ہے, اتنی خالی پیلی زندگی ہے. الحمدللہ رب العالمین النور انٹرنیشنل بھی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور ایک چیز جس کے لیے میں دعا کرتی ہوں ہر وقت, اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی ذات کی بڑائی کے لیے, ہم کسی ایک چیز کی بڑائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی رہنا چاہیے. اسی کے لیے بہت سارے ادارے ہیں جو تعمیر ہوتے ہیں, بہت ساری سٹوریز ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے ہر انسان کے پاس اپنا اپنا پارٹ آف سٹوری ہوتا ہے. تو میں اس موقع پہ یہی دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جہود کو, ان کاوشوں کو قبول کریں. اینڈ اٹس جسٹ اے اسٹارٹ انشاءاللہ. بات تو تب ہے کہ جب اس جگہ کا انچ صرف لوگوں کے اندر قرآن کی محبت بانٹے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بانٹے. آج جو ہماری یوتھ سے چیزیں کھو گئی ہیں ان کو وہ راستہ دے, ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم واقعی یہ جو گیپ سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس گیپ کو برج اپ کر سکیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اعمال لے کے پیش ہو سکیں کہ ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی تھی, ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی تھی. اور یقین کریں انسان کر اور کچھ نہیں سکتا, انسان چھوٹی 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 کوششیں کر سکتا ہے, لیکن جب اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز مل جاتے ہیں تو ہاں
میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے 2010 میں 2007-8 میں مجھے یاد ہے آج پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں ابھی النور کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے, اور میں نے باقاعدہ دین کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی, اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک عام سے بچہ تھی. لیکن مجھے کسی نے بیٹھ کے وہاں پر سمجھایا تھا اور دعا دی تھی اور پھر استادوں سے ملوا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو حصہ ڈال سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس طرح سے اس راستے کا مسافر بنا دیا, زندگی کو 360 ڈگری ٹرن اراؤنڈ کر دیا, یہ اس اللہ کا احسان ہے. انسان کے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کمال شامل نہیں ہے. نہ میری زبان, نہ میری صلاحیت, نہ کسی اور کی صلاحیت کچھ کام نہیں آتی سوائے اللہ تعالیٰ کا نظر کرم آپ پر نہ ہو, آپ اس کا انتخاب نہ ہو. آپ کچھ کر لیں, آپ دنیا کما سکتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کا یہ رزق نہیں کما سکتے. یقین کریں یہ بہت بڑا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ہم قرآن کے خدمت گاروں کی نصیب میں لکھ دیتا ہے, اور اس پہ یقین ہونا چاہیے. ہم یہ سب ہم یقین رکھتے ہیں, ہم ایک آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے پلک سکتے, لیکن مجھے یہ بات آج 15 سال ہو گئے مجھے یہ بات چلاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کو تفقہ فی الدین کی خوبی دے دیتے ہیں, استعداد دے دیتے ہیں, اپنے راستے کی طرف بلا لیتے ہیں, اپنے راستے کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین بحریہ کا پروجیکٹ بھی انہی پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی سی ہمت, کاوش, جو کہ ابھی بہت سارا کچھ ہے جو انشاءاللہ انفولڈ ہوگا. آبویسلی یہ ایک ویمن بیس آرگنائزیشن ہے, خواتین اس کو لے کر چل رہی ہیں. بہت بڑا آپ کو اس میں سوسائٹی میں مردوں کا کردار نظر نہیں آتا, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں خواتین کی زندگی میں, چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین کسی ہم بیرونی ایڈ کے اوپر نہیں چلتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی آپ سب لوگوں کی کاوشوں سے مل کے یہ چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن جو چیزیں محنت سے بنائی جاتی ہیں اس کو اسٹیبلش ہونے میں وقت لگ جاتا ہے. لیکن میں ابھی صرف ایک دعا کر رہی تھی بیٹھ کے, یا اللہ جو بھی مشکلیں کاٹی وہ تجھے ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے. کیا ہم کہانی سنا لیں گے آپ کو, تو کیا اپنے رب کو سنا لیں گے. اس رب نے اگر ایک عمل بھی قبول کر لیا نا, بس جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہاں پہ لانا, ایسی زندگیوں کو توفیق دینا, ایسی یوتھ کو کام کرنے کا اس پروجیکٹ پہ موقع دینا جو ہم سے بہت بہترین لوگوں کی زندگیوں کو انسپائر کریں. یا اللہ اس کو ایک باجی کلاس نہ بنا دینا. میں ہر قرآن پروجیکٹ کو دیکھ کے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو کسی ایک آدھے بندے کی زندگی میں نہ پھنسا کے رکھ دینا. یا اللہ اس سے خیر جو خیر نکلنی چاہیے. اس سوسائٹی کے ساتھ کتنی سوسائٹیز ہیں, آبویسلی یہ انہی کے لیے ایک فیڈر ہوگی. اس سوسائٹی کے پیچھے کتنا گاؤں ہے, آبویسلی یہ کے لیے فیڈر ہوگی. آج جب ہم ڈیفینس سے یہاں پر آ رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی آنا اتنا آسان ہو گیا ہے, اتنا آسان ہو گیا ہے. یا اللہ یہ راستے, یہ آسانیاں, یہ جو قرآن ہاؤسز اٹھا کے جگہ جگہ ہم لے کے جاتے ہیں. میں استاد سے اکثر پوچھتی ہوں, استاد ایک بڑا سا ادارہ بناتی, اس میں بیٹھ جاتی, لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے دور دور سے آ جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں آپ خود بھی اور ہمیں بھی ایک نئے پروجیکٹ میں ڈال دیتی ہیں. نئے پروجیکٹ کو چلانا, بنانا اور علاقوں کے لیے فیڈر تیار کرنا بڑا جان جوکھوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو وائی دس اسٹریٹجی. بڑا سا ایک ادارہ ہوتا, اس میں سکون سے بیٹھی ہوتی, ہم تعلیم دے رہے ہوتے, بس ٹھیک ہے کافی تھا. لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے پینیٹریٹ کرنے کی. آج آپ کی سوسائٹی کھلے تو چیزیس, KFC, میکڈونلڈ سب آ جائیں, LG's بھی آ جائے, بیکن ہاؤس بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے. We need the Quran houses as well. We need the cultural centers as well. But we need that environment as well کہ جہاں پر ہم دینداری بیریئر نہ بن جائیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کوئی اور نہیں, ہم خود بیریئر بن جاتے ہیں. ہم آنے نہیں دے رہے ہوتے اس چینج کو, اس فلیکس کو, کہ جو لوگ آئے اور یوتھ آئے. ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں موقع دیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے استاذہ کو. مجھے آج 15 سال ہو گئے اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے. صرف اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور ہمیں اس پلیٹ فارم نے موقع دے دیا, ورنہ آج فائزہ خان کو کون جانتا تھا. اور فائزہ خان نے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا, وہ چاہے اداروں کی تعمیر ہو, وہ چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملا. میں کہتی ہوں, میں روز اپنے رب کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس میں تو میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے, یہ میری والدین کی دعاؤں اور میری استادوں کی شفقت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ میں تو خالی ہاتھ دنیا میں آئی تھی, خالی ہاتھ جا سکتی تھی. تو ہمیں اپنے بچوں کو وہ خواب دینے ہیں, ہم نے اپنی جنریشن کو وہ خواب دینا ہے. دین ہم میں سے کچھ لوگوں کی صرف میراث نہیں ہے,
یہ ہم میں سے ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کافی ساری چیزیں جو اس پروجیکٹ میں انکمپلیٹ ہیں, جو ریڈو ہونے والی ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا اچھا کیا. میں نے کہا میں تو جو پروجیکٹ دیکھتی ہوں نا تو میں شرمندہ ہوتی ہوں, یا اللہ ساری غلطیاں میری ہیں. سیریسلی مجھے اتنا دل کو ہوتا ہے کہ اللہ یہ غلطی بھی میری ہے, یہ غلطی بھی میرے سے ہو گئی ہے. تو بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اس پروجیکٹ کو, ابھی کافی سارا اس نے ریڈو ہونا ہے, تو میں ان صاحب سے بھی یہی بات کہہ رہی تھی. اور بہت عرصہ لگ جاتا ہے آپ کو ایسے ہم خیال لوگ تلاش کرنے میں. یہ میرا آپ کا کاروبار نہیں ہو سکتا, یہ کام چل نہیں سکتا اس طریقے کارکن تک. تو میں نے کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی ہی رسپانسبلٹی آپ کی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہاں پر پھرنے والی بہت ساری خواتین اور کام کرنے والی بہت ساری خواتین, سب کی زندگیاں گوائیاں ہیں کہ بے لوس ہو کے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. النور انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے شاید جو مجھے بہت کنونس کرتا ہے کہ جہاں پر 90% لوگ ایز اے والنٹیرلی قرآن کے خدمت گار ہیں, قرآن کو سرو کرتے ہیں. ہاں, ہم سے بہتر لوگوں کی ضرورت ہے, ہم سے بہتر ایجوکیشنسٹ, ہم سے بہتر ایڈمنسٹریٹرز, ہم سے بہتر کمیونیکیٹرز, ہم سے بہتر لوگوں کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہتا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے اس علاقے میں انشاءاللہ ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں جہاں کنٹینیوس لوگ آتے رہیں گے, اور دین کو پھیلانے کے لیے بہت ساری ٹریننگز ہیں جو ہمارے فیوچر پلانز میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شامل ہیں. آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آئیں مل کر کچھ ایسے اعمال اکٹھے کر لیتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کو دیکھ کے مسکرا دیں. کم از کم یہ ایک پروجیکٹ ضرور فیڈر بن جائے. مجھے ہمیشہ بہت سارے لوگوں کی تکلیف یاد رہتی ہے انہیں گاؤں نے پیچھے کہ اتنے کوئی رب نو نہیں جانتا. اللہ کی قسم لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں. یہ جو بھی استاذہ مثال دے رہی تھی نا کہ 2 کپ کوئی کپ ہی رکھ کے ساس پین میں بوائل کر کے لے آیا, تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب تھے, تو ہم نے انہیں کہا کہ جاؤ خان صاحب 2 مرغیاں لے آؤ. تو وہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آنا شروع ہو گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ایک جنرل لینگویج ہے کہ جاؤ جی 2 مرغیاں لے آؤ, یعنی کھانا بنانا تھا, آفس کھانا جانا تھا. تو تھوڑی دیر بعد آوازیں آ رہی مرغیوں کی, ککڑو کڑو کڑو میں ٹھیک ہے ہو گئے. انہوں نے کہا خبا جی آپ نے تو کہا تھا 2 مرغیاں لے آؤ. تو واللہ اگر دین کے بارے میں آپ زندگی برتنے کے طور اعتبار کو کھوج کے دیکھیں گے, جو آپ بات کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کا صبر, ایسے موقع پر مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا ہمیں کب آتا تھا؟ ہمیں تو آہوزاریاں آتی تھیں. شکر ہے کہ اب وہ آہوزاریاں اپنے رب کے آگے کرنے آ گئیں. ہمیں تو شکر ادا کرنے کے طریقے بھی نہیں آتے تھے. تو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کا مسافر بنا دیا. نو پرفیکشن ایٹ آل. میں لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتی ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں اگر بندے کے پاس ایک اپنے رب کا تعلق نہ ہو, وہ کتنا خالی پیلی بندہ ہے, کتنا خالی پیلی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ ایسے مراکز کام کرتے ہیں. اور وہ جو خواتین کے اندر, کیونکہ ہم خواتین کے اندر ہی تھوڑا سا بے صبری اور ناشکری اور شکر ادا کرنے کا کانسیپٹ تھوڑا سا انفارچونیٹلی کام ہو جاتا ہے. تو شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنے کی ایک کوشش ہے. کوئی کمال نہیں ہے, کمال صرف اس کی ذات کا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اور میری دعا ہمیشہ یہ بحریہ کے بارے میں رہتی ہے, یا اللہ ایسے لوگوں کو اس جگہ کا ریپریزنٹیٹیو بنا, یا اللہ ایسے لوگوں سے کام لے, ہم سے بہتر لوگ لا جو دین کے راستے میں آنے والوں کے لیے اور کشادگی کے ساتھ دروازے کھول دیں, وہ جو ہماری جنریشنز کو جا کے ٹچ کر سکیں, وہ جو ان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ابھی جس پوڈ کاسٹ کا یہ ذکر کر رہی تھیں, جس کے بعد غالباً آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا, اسٹرانگلی ریکمینڈ ضرور دیکھیں, کیونکہ اردو میں ہر عام فہم انسان کو سمجھ آتا ہے. تو میں جتنا اس بندے کے بارے میں سوچتی ہوں, اس سے تو جو کام لیا, مفتی صاحب سے تو جو اللہ نے کام لیا, جو استاذہ دوسری اسکول آف تھاٹ ہے, میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والوں نے, شاعروں نے کس طرح سے بربادی اکر کی ہے ہماری نسلوں کی. وہ ہمیں لے کے کدھر چلے گئے. آپ لوگوں نے ہمیں ایجوکیشنل نظام کے حوالے کر کے سمجھا ہمارے بچے کچھ بن جائیں گے, ہم ایتھیسٹ بن گئے, ہم اللہ کے ناشکرے بن گئے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں رہی. ہم میں سے جس نے بھی اپنی نسلوں کو, ہم نے سوچا اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا, یونیورسٹی بھیج دیا. میں اپنی والدہ کے بارے میں بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو
غریق رحمت کرے. جس وقت یہ پروجیکٹ بن رہا تھا تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو ٹائم دینا. جو میری زندگی کے مشکل ترین دور میں تھا اس وقت مجھے اس کے لیے آفیسز کے چکر باقی چکر لگانے پڑتے تھے. تو اس لیے کچھ چیزیں آپ کی زندگی کی بہت تکلیف بن جاتی ہیں. وہ زندگی کی بہت مشکل سٹیج سے گزر رہی تھی. آج شاید میرے پاس وقت ہے, اس وقت وقت نہیں تھا. اس وقت پہ مجھے بہت ٹائم نکالنا پڑتا تھا اس کے لیے اور گلبرگ کے لیے, اور بہت 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 نازک سٹیج تھی. اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی, ہر انسان نے پیش ہونا ہے. بٹ میں کہتی ہوں کہ وہ جانے سے پہلے جو مجھے سب سے میرے اوپر احسان کر کے گئی ہیں, ہماری نسلوں پہ احسان کر کے گئی ہیں, وہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ گئی ہیں. ڈگریاں کرائیں, بچے پڑھائے, ٹھیک ہے دنیا کے بھی بنائے. بنانے کے بعد جب خود سمجھ آ گئی ایک ماں کو, تو ماں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے کہ وہ جب دعائیں کرتی ہے, جب وہ تڑپتی ہے, تو وہ کسی سٹیج پہ بھی جا کے بچے کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کافی بڑا رول پلے کر سکتی ہے. آئی ہیو اے بلیو. تو شکر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مراکز بنانے کی توفیق دے جہاں پر ہم واقعی ایسے لوگ تیار کر سکیں, ایسا کام کر سکیں کہ بہت جہالت کے پردے آ گئے ہیں, بہت مشکل دور آ گیا ہمارے یوتھ کے لیے. ان افکار کے ساتھ, ایک سادگی کے ساتھ جینا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان افکار کے ساتھ جدھر ہماری یوتھ جا کے ٹریپڈ ہو گئی ہے نا جی, اس کے لیے ہمیں کوئی ڈفرینٹلی محنت کرنی پڑے گی. اور وہ مفتی صاحب کی محنت دیکھ کے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ, شمائل نام ہے ان کا غالباً, شمائل نام ہے, کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے لوگ آج بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. تو بات تو یہ ہے کہ ایسے افکار, ایسے لوگ تیار ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دین ایک بہت زیادہ ہماری خواہش ہے کہ اس کو ہم ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پہ زیادہ انٹروڈیوس کریں, جس میں ہم بہت سارے پلانس لائیں گے. ابھی تو غالباً یہاں پہ قرآن ٹرانسلیشن یا ونٹر کورسز شروع ہو رہے ہیں, لیکن آئیں مل کے اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں. پتہ نہیں, اور خواب کی ڈیفینیشن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. خواب وہ جو آپ اپنی زندگی میں دیکھ جاتے ہیں, کچھ اپنی زندگی میں پوری کر لیتے ہیں, کچھ آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. سارے خواب ہم سے پورے بھی نہیں ہونے, ہم ناقص ہیں, ہم سے سارے خواب پورے نہیں ہوں گے, بٹ خواب دیکھنے ضرور سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور ہم ایسی قیادت کے بھی شکر گزار ہیں. میں تو خصوصی طور پہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں استاد مل گئے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی جو میں کہتی ہوں نا استاد ایک جگہ بس بیٹھ جانا چاہیے تھا, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں اکثر پوچھتی ہوں سب آرام کب کرنا ہے, تو وہ کہتی ہیں انشاءاللہ جنت میں آرام ہی کرنا ہے جا کے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ. تو بہت مشکلات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آسانیوں, ان مع العسر یسرا. تو انشاءاللہ آپ اپنے ارد گرد اسکولس دیکھیں, اپنے ارد گرد کالجز دیکھیں, اپنے ارد گرد بزنس سینٹرز دیکھیں, اپنے ارد گرد کے گاؤں دیکھیں. یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہم سے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آپ اپنے ارد گرد, مجھے یاد آ رہا تھا ابھی ہم ایبٹ آباد میں تھے, تو ایبٹ آباد کی ایک خاتون ہیں, اللہ تعالیٰ نے, وہ میرے خیال میں 80 پلس ہیں, اور وہ سردار قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں ذرا تھوڑا سا قبائلی نظام بھی زیادہ مضبوط ہے. تو ابھی کوئی 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہم ان کو جانتے بہت عرصے سے ہیں, بہت ملاقاتیں بھی, سارا کچھ. بٹ میں کہتی ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا پلان لکھ دینا تو کسی اور میں بھی کام لے سکتا ہے. تو 4 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک فون کال آتی ہے, وہ کہتی ہیں بی بی کدھر ہے ادارہ دیکھنا ہے. تو ہم نے کہا جی آپ ادھر فلاں جگہ پہ چلی جائیں. تو کبھی بھی ادارہ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کسی اور جگہ پر لے کر آئیں. وہ چاہتی تھی ان کی اپنی نسلیں بھی پڑھیں اور خود بھی پڑھیں اس ایج میں. یہ خواب ہمیں ان کا بعد میں ڈسکلوز ہوا کہ اصل میں وہ خود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت پڑھنا چاہ رہی تھی. میں کہتی ہوں میں حیران ہوں اس 5-6 مہینے کی سٹوری میں کہ کسی کی زندگی اس ایج میں بھی آ کے یوں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. اس کے تعلقات, اس کے معاملات, اس کا اقتدار, سارا کا سارا کچھ جو ہے نا وہ دین کی بھلائی کے لیے لگ رہا ہے. اور ٹاپ لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود ہوتی ہیں کلاس کی, اور ایک 80-85 سال کی بزرگ عورت کا آ کے کلاس میں بیٹھنا اور پھر علاقے کے ہر فرد کو لا کے بٹھانا, وہ چاہے نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو, تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں بہت ساری ہمارے ٹیم ممبرز آج کل یہاں سے جا کے بھی کام کر رہے ہیں. تو جب وہ کہتی ہیں نا یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرا کام ہے, تو ہم نے ابھی ایک پروگرام وہاں پہ کیا, تو یقین مانے ایسا منظر تھا کہ جیسے ہم حج پہ آ گئے. اس قدر یہ لوگ کہہ رہے تھے, ہم نہیں کہہ رہے تھے, کہ آج نا حج کی یاد آ گئی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے لوگوں کو معاون بنا دیتے ہیں,
اور دلوں کو مشتاق بنا دیتا ہے. اور جب اللہ کے لیے پیار سے محبت سے آپ دعوت دینے والے بن جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ ایک سادی سی زندگی گزار رہے ہیں, ساری زندگی رخ بھی اور رہا, ساری زندگی پولیٹیکل کیمپینز کی, کیمپیننگ کرنی آ گئی نا. لیکن وہ میں ان کو جتنا سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تو کتنا کریم ہے. یقیناً یہ ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان یہ امید لگا, پتہ ہے جینوئن سی بات ہے کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو یا اللہ کسی کو جانے سے پہلے تو اتنا بڑا موقع دے دیتا ہے کہ پورے کے پورا رخ جو علاقوں کا اور طرف کر کے رکھا اب وہ قرآن کی طرف بہا لیا, اور وہ آ کے سب سے پہلے خود بیٹھ جاتی ہیں, اور جب سیشنز کلوز ہو جاتے ہیں تو 3 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں, اور علاقے کے لوگ آتے ہیں اور ان کو تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آپ کے پاس بہت مارجن ہے, آپ کے ارد گرد بہت علاقے ہیں, وہ بہت روحیں پیاسی ہیں. چاہیے سب کو رب بھی, پتہ نہیں ہے, کچھ کو پتہ چل گیا کچھ کو پتہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اصل مقصد یہ ہے, سوری استاد آپ نے مجھے یہاں کی کہانی سنانے کہا تھا, میں نے اور کہانیاں سنا دی, بٹ دا ریئل انسپریشن یہی ہے کہ ہم ایسا کچھ کر جائیں. چلیں, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کی ایفرٹس کو قبول کرے, سب کی کاوشوں کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور ہم خیر کے ساتھ بار بار انشاءاللہ ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین, اب سے استدا ہے اے پاک پروردگار, جتنے لوگوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں الہی ان سب کے دلوں میں جو دعائیں تمنائیں ہیں ان سب دعاؤں کو قبول فرما لینا. الہی آپ سے استدا ہے الہی ان سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے, اپنی رحمتوں سے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لینا. الہی ہمیں اس کتاب کا, قرآن مجید کا سچا علم اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین, آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار, اپنی رحمتوں سے اپنے خاص فضل و کرم سے الہی اس جگہ کو بابرکت بنا دینا. الہی جتنے لوگوں نے اس گھر کی تعمیر میں الہی کام کیا اے پاک پروردگار ان کو اس کا کروڑوں گنا اجر عطا فرمائیے. اور الہی آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار جتنے لوگوں نے اس گھر کی آباد کاری کے لیے کام کرنا ہے الہی بہترین لوگوں کو ہمارا مددگار اور معاون بنا دینا. الہی ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے دین کا خدمتگار بنا لیجیے. الہی آپ سے استدا ہے الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے. اے پاک پروردگار آپ سے استدا ہے زندگی کا جو وقت گزار لیا الہی اس میں جو خطائیں غلطیاں ہوئی معاف فرما دیجیے. اور الہی جو وقت باقی رہ گیا الہی اسے اپنے لیے قبول فرما لیجیے. الہی آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار ہمارے جانے والوں کے حق میں اے پاک پروردگار ان اعمال کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اور الہی ان کی مغفرت فرمائیے. اور الہی آپ سے استدا ہے الہی ہماری نسلوں کو اپنی سچی پہچان نصیب کیجیے. اور الہی انہیں قرآن کا سچا خدمتگار بنا دیجیے. اے پاک پروردگار آپ سے استدا ہے یا ارحم الراحمین بہترین لوگوں کو الہی جو انتہائی اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ الہی دل کے پورے جذبوں کے ساتھ اس گھر کی آباد کاری کے لیے کام کریں. الہی پاکستان سے باہر
الہی سب کو توفیق عطا فرمائی اور الہی اسے اس علاقے کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے نفع مند بنائی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. الہی آمین.